ہے کہ وَإِذَا تَسَحَّرَ اگر آدمی سحری کا کھانا کھا رہا ہو فهو يظن اس کا خیال یہ ہو کہ ان الفجر لم يطلع کہ ابھی تک صبح صادق نہیں ہوئی، پیدا ہوا قد طلع جب دیکھا کہ صبح صادق ہو گئی تھی، او افطرا اسی طرح سے مغرب کے وقت یعنی عصر کے بعد جو وقت ہوتا ہے نا مغرب کا، افطار کر رہا تھا، افطاری کرنے بیٹھ گئے، وہ یرا اور اس کا خیال تھا کہ ان الشمس قد غربت کہ سورج ڈوب گیا ہے، فاذا هي لم تغرب جب دیکھا نہیں ڈوبا تھا، امسک بقیت یومہ اب اس کا روزہ تو ختم ہو گیا نا، ٹوٹ گیا کیونکہ صبح صادق ہو گئی تھی اور یہ کھانا کھا رہا تھا اس خیال سے کہ اب سحری کا وقت ہے، اسی طرح سے وہ افطاری کر رہا تھا اس خیال سے کہ سورج ڈوب گیا ہے، مغرب کا وقت داخل ہو چکا ہے، جب کہ حقیقت میں ایسا نہیں تھا، یعنی ایسا ہوتا ہے جیسے کہ اگر کہیں موسم بدل گیا ہونا اور بادل وغیرہ ہو مغرب کے وقت، اور اسی طرح سے اندھیرا ہو یا غبار آلود ہو جانب نہ، تو پھر اکثر لوگوں کو غلطی ہو جاتی کہ شاید مغرب ہو گیا، اور مغرب ہوا نہیں ہوتا بلکہ اندھیری کی وجہ سے وہ سمجھ لیتے ہیں کہ مغرب کا وقت داخل ہو چکے تھے۔ اسی صورت میں اب کیا کرے، دن کا تو بہت سارا حصہ باقی ہے نا، صبح صادق کے وقت، اور اسی طرح سے جب اس نے مغرب سے پہلے افطاری کر دیا تو تبھی کچھ وقت باقی رہتا ہے نا، تب افطار کر یا مزید کھائے، تو فرمائے کہ نہیں امسک بقیت یومہ بقیہ جو حصہ ہے نا اس میں امساک کرے قضاء لحق الوقت کہ وقت کا جو حق احترام ہے نا اس کو ادا کرتے ہوئے بالقدر الممکن جتنا ممکن ہو، اور نفی للتہمہ اس لیے کہ لوگ اس پر تہمت نہ لگائے نا، تو اس سے بچنے کے لیے اس کی نفی کرنے کے لیے کیا کرے، امساک کرے۔ وعلیہ القضاء اب اس پر صرف ایک روزی کی قضا واجب ہوگی، لأنه حق مضمون کی ایک حق ہے، اس کا ضمان کس طرح سے ہوگا، بالمثل مثل کے ساتھ، کما فی المریض والمسافر جیسے مریض و مسافر روزہ نہ رکھے نا تو اس پر قضا واجب ہوتی ہے، اسی طرح اس پر بھی قضا واجب ہوگی۔ ولا کفارۃ علیہ ایسے شخص پر کفارہ واجب نہیں ہوگا، کیونکہ لأن الجنایۃ قاصرۃ یہ جو جنایت اس نے کی ہے نا غلطی، یہ کم تر درجے کی ہے، کم درجے کی ہے، لعدم القصد کیونکہ اس کا ارادہ تو نہیں تھا کہ روزہ توڑ دے بلکہ کسی اور ارادے سے کہا تھا۔ وفیہ قال عمر اسی کے متعلق عمر صاحب نے فرمایا تھا ایک مرتبہ یہ لوگ افطاری کے لیے بیٹھ گئے تھے، مؤذن اذان خانے کی طرف چڑھ رہے تھے اور ان سے کہا کہ آپ لوگوں نے تو کھانا شروع کر دیا حالانکہ ٹائم تو داخل نہیں ہوا، تو اسی کے متعلق پھر عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ما تجانبنا کہ ہم نے تو کوئی قصد و ارادے سے ایسا نہیں کیا، میلان نہیں کیا کس کی طرف، غلطی کی طرف، ما تجانبنا کیا منی ما مائلنا ہم تو مائل نہیں ہوئے، ما تعمدنا وما قصدنا ہم نے کوئی قصد وغیرہ تو نہیں کیا بلکہ غلطی سے کیا، کہ ما تجانبنا لاسم گناہ کی طرف ہم نے میلان نہیں کیا، قضاء یوم علینا یسیر کہ ایک دن کی قضا کر دیں گے وہ ہمارے لیے آسان ہے۔ اب کہہ رہے کہ فجر لم يطلع الفجر جو کہا نا اس سے کیا مراد ہے، تو کہا کہ والمراد بالفجر الفجر الثانی فجر الثانی مراد صبح صادق، وقد بیناہ فی الصلاۃ باب المواقیت نماز کے اندر اس کا بیان ہو گیا تھا۔ پھر آگے کہہ رہے کہ ثم التسحر پھر سحری کا کھانا کھانا یا کچھ پینا نا سحری کے لیے اٹھ کر، مستحب صرف مستحب طریقہ ہے، لقوله علیہ السلام علیہ السلام نے فرمایا تسحروا سحری کرو، فإن فی السحور برکہ کہ اس میں کیا ہے تمہارے لیے برکت ہے، والمستحب تاخیرہ اور پھر مستحب ہے نہ کہ آدھی رات یا رات کی شروع حصے میں نہ اٹھے بلکہ رات کے آخری حصے میں اٹھے، کہ صبح صادق کے لیے ٹائم باقی ہو، اس وقت آدمی تہجد بھی پڑھ سکتے اور سحری بھی کرے، لقوله علیہ السلام علیہ السلام کا فرمانے کہ ثلاث من اخلاق المرسلین تین چیزیں ہیں نا انبیاء کرام علیہ السلام کی عادات مبارکہ میں سے ہیں، تعجیل الافطار جب ٹائم داخل ہو جائے نا اذان ہو جائے تو پھر افطاری کرنا، افطار کرنا، و تاخیر السحور اور یہ سحری کو مؤخر کرنا یعنی رات کے آخری حصے میں کرنا، والسواک اور اس طرح سے مسواک کرنا۔ آگے مزید کہہ رہے کہ یہ مستحب نہ سحری کرنا الا انہ اذا شک فی الفجر، ہاں اگر اسے شک ہو جائے کہ فجر ہو چکا ہے یا نہیں، صبح ہو گئی یا نہیں، اور معنی اس کا یہ نہ شک کا کیا معنی ہے تساوی الظنین کہ دو ظن برابر ہو جائے، اس میں ایک ظن سے تو یہ لگی کہ صبح صادق ہو گئی، دوسری
دوسرے ظن سے لگے کہ صبح صادق نہیں ہوئی. لیکن یا پر لفظ ظنین کا استعمال کیا نا, ظن اگر مساوی ہو جائے پھر تو کوئی معنی نہیں بنتا نا. مرادی تھی کہ تساوی الامارتین, تساوی العلامتین, تساوی القرینتین, کہ دو قرین امارتین علامات برابر ہو جائے نا, کہ ایک علامت سے تو یہ لگے قرین سے کہ صبح صادق ہونے کا عین امکان ہے, جبکہ دوسرے سے لگے کہ ممکن نہیں کہ صبح صادق ہو بلکہ راتی کا حصہ ہے. تو پھر اسی صورت میں کیا کرے؟ فالافضل ان يدع الاكل تحرزا عن المحرم. پھر اس صورت میں افضل یہ ہوگا کہ کھانا پینا چھوڑ دے تاکہ حرام میں واقع نہ ہو جائے. ولا يجب عليه, ضروری نہیں اس پر کہ کھانا پینا چھوڑ دے. ولا يجب عليه ذلك, کیونکہ کوئی قوی قرینہ تو موجود نہیں دوسری جانب والا. آگے کرے ولو اکلا, اس طرح سے کھاتے رہا, جاری کر دیا کھانے پینے کو, فصومه تام, اس کا یہ روزہ پورا سمجھا جائے گا جب تک یقین نہ ہو کہ اس نے کھانا صبح صادق کے بعد کھایا ہے. لأن الاصل هو الليل, کیونکہ اصل تو یہ ہے نا کہ یہ رات والا حصہ ہے, اور اصل پر عمل کیا جائے گا جب تک کہ اس کے ختم ہونے کی کوئی دلیل نہ ہو. وعن ابی حنیفہ رحمہ اللہ, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت آئی ہے کہ اذا كان في موضع, اگر یہ سی جگہ ہونا کہ لا يستبین الفجر, کہ وہاں پر فجر واضح نہیں ہوتا. کیا معنی واضح نہ ہونے کا معنی ہے جیسے کہ بعض پہاڑی علاقوں میں ہوتا نا کہ گھر نیچے ہوتے پہاڑوں سے, اور ادھر ارد گرد پہاڑ ہوتے یا نیچی جگہ میں ہوتے ہیں وہ گھر, تو پھر کیا ہوتے ہیں عموماً اندھیرے ہی لگتے ہیں انسان کو کہ صبح نہیں آئی, حالانکہ ٹائم کو دیکھنا پڑتا ہے, بعض اوقات نا ٹائم دیکھے گھڑی دیکھے تو پھر اندازہ لگا سکتے. اسی جگہ میں پھر کیا ہوگا, تو پھر انساکی کرے یعنی اس سے رک جائے. او کانت اللیل مقمرہ, یا راتی کیا ہو چاندنی والی رات ہو تو اس میں پتہ نہیں چلتا نا کس کا روشنی کا, وہ متغیمہ یا گردلود ہو اور گٹا ٹوپ اندھیرا ہو. او کان ببصرہ علہ, یا اس کی آنکھ میں کیا ہو بیماری ہو, کیا من اس کی بینائی کمزور ہو. وہ یشک, اور اسے شک ہو کہ خاطرہ ہے کہ صبح ہو, یا یہ بھی امکان ہے کہ صبح نہ ہو. اس صورت میں کیا کرے؟ لا یاکل, پھر نہ کھائے, رک جائے. ولو کل, اگر اس کے بعد بھی کھانا شروع کر جب کہ ایسے آزار اس کو درپیش ہے, لیل مقمرہ ہے یا متغیمہ ہے یا اس کی بطر میں علت ہے, اسی طرح سے وہاں پر استبانت الفجر نہیں ہوتا, تو فقد اتا, اس نے برا کیا, کیونکہ لقوله علیہ السلام, علیہ السلام نے بہت ہی بہترین اصول ہمیں دیا ہے کہ دع ما یریبک الی ما لا یریبک, اس کام کو آپ چھوڑ دو جو آپ کو شک میں ڈال دے, ریب میں ڈال دے, جو آپ کے دل میں کٹک پیدا کرے نا اس کو چھوڑ دو, اس کام کی طرف جو آپ کے دل میں کٹک پیدا نہ کرے. آگے کہہ رہے انکان اکبر رأیہ, اگر اس کا غالب گمان اور غالب رائے یہ ہو کہ انہو اکلا, کہ اس نے تو کھایا اس وقت کی والفجر طالع, کہ صبح تو ہو گئی تھی, فعلیہ قضاؤہ, اب اس پر قضا واجب ہے, عملا بغالب الرأی, کیونکہ غالب رائے موجود ہے اور اسی پر عمل کیا جائے گا. وفیہ الاحتیاط, اس میں احتیاط بھی زیادہ ہے. وعلى ظاہر الرواية, لیکن ظاہری روایت کو دیکھا جائے تو لا قضاء علیہ, اس پر قضا نہیں, کیونکہ لأن الیقین, یقین جو ہے نا لا یزال الا بمثلی, یقینی سے ختم ہوتا ہے, شک سے یقین ختم نہیں ہوتا, اور یقین تو یہی ہے کہ بھی تکرات جاری ہے, ختم نہیں ہوئی. ولو ظاہر, لیکن اگر بعد میں پتہ چل جائے یا غالب گمان اس کا ہو جائے نا کہ ان الفجر طالع, کہ صبح صادق تو ہو گئی تھی اور اس کے بعد بھی آدمی کھا رہا تھا, بعد میں ایسا پتہ چل گیا کسی طرح سے, لا کفارۃ علیہ, قضا تو اس پر واجب ہوگی, البتہ کفارہ اس پر نہیں ہوگا, کیونکہ لأنہ بنا الامر علی الاصل, کہ اس نے اس امر کی بنا کس پر کی تھی؟ اصل پر. اصل کیا معنی ہے؟ راتی سحری کا وقت تھا, فلا تتحقق العمدیہ, تو جو عمد ہے نا قصد ارادہ وہ متحقق نہیں ہوا. آگے کہہ رہے کہ غروب الشمس کا جو وقت ہے اس کے متعلق کہہ رہے کہ ولو شک فی غروب الشمس, اگر ایک شخص کو یہ شک ہے نا کہ سورج ڈوب گیا ہے یا نہیں, لا یحل له الفطر, تو اب اس کے لیے افطار کرنا جائز نہیں, لان الاصل هو النهار, کیونکہ اصل تو یہ ہے کہ اب دن کا وقت قائم ہے, اور یہ یقین کی طرح ہے نا, تو یقین جب تک قائم ہونا اس سے دوسری طرف نہیں جائے گا. هو النهار, ولو اکل, اگر اس نے ایسی صورت میں کھایا نا, فعلیہ القضاء, اس پر قضا ہوگی ایک روزے کی, عملا بالاصل پر عمل کرتے ہوئے. وان کان اکبر رأی, اگر اس کی غالب رأی ہو کہ انه اکل,
قبل الغروب کہ اس نے کھایا پیا ہے کس کے پہلے غروب سے پہلے فعلیہ القضاء روایت واحدہ ایک روایت کے مطابق اس پر قضا ہوگی واجب ہے لأن النہار هو الاصل کہ اصل تھی ہے کہ دن قائم ہو ولو کان شاکن فیہ اگر اس کو شک ہو وتبین اور بعد میں قرائن سے پتہ چل جائے کہ انہا لم تغرب کی سورج ڈوبا نہیں تھا ينبغي ان تجب الکفارہ تو پھر اسی صورت میں کیا ہے واجب ہے یعنی مناسب یہی ہے کہ اس پر کفارہ واجب ہو نظرا الی ما هو الاصل اس بات کی طرف دیکھتی ہوئی کہ اصل تو قائم تناسل کیا تو وہ النہار وہ دن ہے تو یہ اس شک میں یہی صورت ہوگی نا کہ جب وہ مؤید بالقرائن ہو جائے آگے کہہ رہے ومن اکل فی رمضان ناسیا اگر ایک آدمی نے بھول کر رمضان میں کچھ کھایا یا پیا وظن اور اس نے یہ سمجھے اس کو مسئلہ معلوم نہیں تھا کہ ان ذلك یکثرہ کہ ناسین اور بھول کر کھانے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے پھر اس کے بعد فاکل بعد ذلك متعمدا پھر قصدن کھانا پینا شروع کر دیا جیسے بعض لوگ ہوتے نا ان کو پتہ نہیں چلتا کہ شاید اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا تو ویسے بھی توڑ دیا نا تو اب کھا دے جاؤ اس صورت میں اگر وہ مزید کھانا شروع کر دینا علیہ القضاء اس پر قضا واجب ہوگی دون الکفارہ کفارہ اس پر واجب نہیں ہوگا کیونکہ لأن الاشتباہ اس کا مشتبہ ہو جانا اس بات میں اشتباہ جو پیدا ہوا اس سند الى القیاس یہ قیاس کی طرف مستند ہو گیا قیاس کی طرف مستند ہونے سے کیا معنی ہے قیاس کی طرف مضیف ہے قیاس کی طرف منسوب ہے قیاس کی طرف اس کا انتساب ہوتا ہے یعنی جب کیا کر دیا اس نے یہ خیال کیا نا کہ کھانے پینے کی وجہ سے میرا روزہ باقی نہیں رہا نسیانن تو اس سے ایک اشتباہ پیدا ہوا یعنی عقلہ نہیں صحیح ہوتا ہے نا تو پتا تحقق شاب یا فتحقق اشاب پتا تحقق شاب ایک تا کو حذف کر دیا فتحقق شبہ کہ عدم علم کی وجہ سے اس آدمی کے لیے کیا پیدا ہو گیا ایک شبہ پیدا ہو گیا پھر اس کے بعد آمدن کھانا یا پینا یہ تو حالت الصوم میں نہیں ہوا نا تو لہٰذا اسی لیے اس پر کفارہ واجب نہیں ہوگا دون الکفارہ کہا وَإِن بَلَغَهُ الْحَدِيثُ اگر اسے حدیث پہنچ گئی ہو اور اس نے کہیں حدیث سنی ہو جیسے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من نسی وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه اگر ایک آدمی ہے اس نے بھول کر کچھ کھایا پیا تو اپنے روزے کو باقی رکھ دے کیا مانا کہ اس کا روزہ ختم نہیں ہوا کیونکہ اللہ نے کھلایا پلایا ہے تو اگر اس طرح کی حدیث اسے پہنچ گئی ہو علمہ اور اس کا معنی بھی اس نے سمجھا ہو فَكَذَلِكَ فِي ظَاهِرِ الرِّوَایَةِ ظاہر روایت میں تو یہی بات ہے کہ اسی صورت میں اس پر کفارہ واجب نہیں ہوگا صرف قضا واجب ہوگی وعن ابی حنیفہ رحمہ اللہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت یہ آئی ہے کہ انہا تجب کہ جب اس کو یہ حدیث پہنچ گئی ہے وعلمہ اس کا معنی بھی سمجھا ہے پھر بھی وہ کھا رہے پی رہے عمدن تو یہ عقل و شرب کس حالت میں ہوا حالت الصوم میں ہوا تو جیسے قضا واجب ہوگی اسی طرح کفارہ بھی واجب ہوگا کیونکہ جو یہ قیاس کر رہے یا یہ عقل وغیرہ چلا رہے نا تو اس کا کوئی اعتبار نہیں کیونکہ قیاس حدیث کے مقابلے میں کیا ہوتا ہے متروک ہوتا ہے تو شبہ نہیں پایا گیا وَكَذَا عَنْهُمَا اسی طرح سے روایت کس سے آئی ہے صاحب نظرات لأنه لا اشتباہ کیونکہ اس میں کوئی اشتباہ ہے ہی نہیں فلا شبہ اشتباہ پہلے نہ اشتباہ افتعال کے وزن پر اور فلا شبہ یہ حاصل مصدر ہے حاصل بالمصدر تو جب اشتباہ نہیں رہا نا تو پھر شبہ کہاں سے رہا وجہ الاول پہلی کی وجہ کیا ہے کہ قیام شبہۃ الحکمیہ کہ حکمی طور پر تقدیراً شبہ قائم تھا بالنظر الی القیاس قیاس کی طرف دیکھتے ہوئے فلا ينتفی بالعلم پس علم کی وجہ سے کیا نہیں ہوگا منتفی نہیں ہوگا یہ شبہ کوتی الاب جاریۃ ابنہ اس کی مثالی سے جیسے ایک آدمی ہے نا اس کی کوئی باندی ہے اور اس کے والد نے اس کی باندی کے ساتھ جمع کیا اس خیال سے کہ اس کو یہ حدیث معلوم تھی نا
کہ انت و مالک لابیک، کہ تم اور تیرا مال تمہارے باپ کا ہے نا، تو اس خیال سے اگر وہ کیا کرے جمع کرنا تو اس کو حد نہیں لگے گی، کیونکہ یہ شبہ کی وجہ سے اس سے یہ حد کیا ہو گیا، ساقط ہو گیا۔ تو اسی طرح یہاں پر بھی جب اس کی معلوم ہو گیا نا کہ حدیث میں تو آیا ہے کہ اگر کوئی کھانا پینا کر دے اسی حالت میں کہ روزہ رکھا ہو اور یہ بھول کر کھائے پیے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا، تو پھر بھی قیاس تو کر سکتا ہے نا ایک طرح سے۔ جب قیاس کر سکتا ہے تو اس لیے اس علم سے وہ جو شبہ ہوگا یہ نہیں ہوگا، منتفی نہیں ہوگا۔ آگے کہہ رہے وَلَوْ احتجم، اگر ایک آدمی نے سنگی لگائی، نشتر لگایا، وَظَنَّ، اور یہ خیال کہ اس نے یہ سمجھا کہ اَنَّ ذَلِكَ يُفْتِرُهُ، کہ اس کا روزہ توڑ دیتا ہے، ثُمَّ أَكَلَ مُتَعَمِّدًا، پھر قصدن اس کے بعد کھانا پینا کر دیا، علیہ القضاء والکفار، تو اسی صورت میں اس پر قضا و کفارہ دونوں واجب ہے، کیونکہ لأن الظن، یہ جو ظن کر رہا ہے نا، مستند الى دلیل شرعی، کسی دلیل شرعی کی طرف بھی مستند نہیں۔ دلیل شرعی کی طرف مستند ہونے کا کیا معنی؟ یعنی اس کو کوئی حدیث بھی نہیں پہنچی نا، کیونکہ حدیث میں تو آیا ہے نا کہ جو آدمی کیا کرے حجامہ لگائے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جس کے بعد حدیث میں کیا افطر الحاج والمعجون، لیکن بہت ساری دوسری حدیثیں ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام نے حجامہ لگوایا تھا روزے میں، اور جو افطر الحاج والمعجون کہا تھا نا، یہ تو دو غیبت کرنے والے شخص کے متعلق کہا تھا۔ دلیل شرعی کی طرف مستند نہیں رہا نا، صرف ضم سے کام چلا ہے اس نے، الا اذا افتاه فقیہ بالفساد، اگر کسی عالم نے، فقیہ نے اس کو فتویٰ دیا ہونا کہ آپ کا روزہ ٹوٹ گیا، تو پھر کیا ہوگا؟ مستند الى دلیل ہوگا یہ ظن، لأن الفتوى دلیل شرعی فی حقہ، کیونکہ فتویٰ اس کے حق میں کیا ایک دلیل شرعی ہے۔ ولو بلغه الحدیث، اور اس کی حدیث پہنچ گئی ہو کہ افطر الحاجم والمحجوم، حالانکہ اس کا معنی تو ہمارے نزدیک یہ نہیں ہے نا، جمہور حضرات کی نزدیک افطر الحاجم والمحجوم کا معنی کہ ضعیف ہو جاتے، توڑنے کے قریب ہو جاتے، یا یہ اس کے اندر الفلام معہودی خارجی ہے، لیکن ظاہری الفاظ میں تو یہی معنی ہے نا۔ اگر ایک شخص کو کیا ہو ان باتوں کے متعلق معلومات نہ، جس سے اہل ظاہر کیا کرتے ظاہری معنی مراد لیتے، تو اس نے بھی ظاہری معنی سمجھ لیا اور مسائل فقہیہ سے واقف نہ تھا اور یہ حدیث سے پہنچ گئی تھی نا، تو اسی کے متعلق کرے کہ ولو بلغه الحدیث، اگر اسی حدیث پہنچ گئی تھی، فاعتمدوا، اسی پر اعتماد کیا، پر اسی کے فکذلک عند محمد رحمہ اللہ، تو امام محمد رحمۃ اللہ کے نزدیک بھی اس پر کفارہ نہیں ہوگا، کیونکہ جب ایک مفتی اسے فتویٰ دیتا ہے نا کہ تمہارا روزہ نہیں ٹوٹا اور پھر بھی کیا کر رہی، کھا رہے نا، تو پھر کفارہ واجب ہوگا۔ تو مفتی کا قول یا اس کا جو کیا ہوتا ہے فتویٰ ہوتا ہے، اس کے حق میں دلیل شرعی ہے نا، تو پیغمبر اسلام کا جو قول ہے نا، تو مفتی کے فتویٰ سے نیچے نہیں ہے، لأن قول الرسول علیہ السلام لا ينطق عن قول المفتی، کہ اس کے قول سے تو نیچے نہیں ہے۔ وہاں نبی یوسف رحمہ اللہ، امام یوسف رحمۃ اللہ کے خلاف ذلك، اس کے خلاف کہتے ہیں، وہ یہ کہتے کہ اگرچہ اسے یہ حدیث پہنچی ہو یا کسی نے کوئی فتویٰ وغیرہ دیا ہونا، کفارہ اس پر واجب ہوگا، کیونکہ خلاف ذلك لأن على العامی الاقتداء بالفقهاء لعدم الاهتداء في حقه الى معرفة الاحاديث، کہ اگر اسے حدیث پہنچی ہو نا لیکن کسی نے فتویٰ نہ دی، صرف حدیث پہنچی ہو، تو پھر اسی صورت میں اس پر کفارہ واجب ہوگا، کیونکہ اسے تو کس کی اقتداء کرنی چاہے، کس کی پیروی کرنی چاہیے، کسی فقیہ عالم وغیرہ، کیونکہ بذات خود حدیث کی پہچان اور اس طرح سے اس کا معنی سمجھنے کہ اس حدیث کا کیا معنی ہے، کیا مغز ہے، اس کی طرف کوئی عام آدمی نہیں پہنچ سکتا، وہاں تک اس کی رسائی نہیں ہوتی۔ وَإِنْ عَرِفَ تَأْوِيلَهُ وَإِنْ عَرَفَ تَأْوِيلَهُ، لیکن اگر اس کو اس حدیث کا معنی معلوم تھا، تاویل معلوم تھی، تجب الکفارہ، تو پھر کفارہ واجب ہوگا، کیونکہ انتفاع شبہ، پھر تو کوئی شبہ ہی نہ رہا نا۔ تر الحاج والمعجون کا معنی اگر اس نے سمجھ لیا کہ اس کا تو یہ معنی نہیں ہے، کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی حجامہ لگایا تھا وغیرہ،
تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تو اس پر کفارہ واجب ہوگا، کیونکہ کوئی شعبہ ہی نہیں کہ جس کی طرف کیا ہو اس کا یہ ارادہ مستند ہو جائے۔ وقول الاوزاعی رحمہ اللہ، امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کا جو قول ہے لا یورث الشبہۃ، اس سے شبہ نہیں پیدا ہوتے، نہ شبہ پیدا نہیں کرتا۔ لا یورث من لا یثبت لا یوجب لمخالفت القیاس، کیونکہ وہ کیا ہے؟ مخالف قیاس ہے۔ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول کیا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں نا کہ حجامت جو ہے نا اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے سینگی لگانے سے، تو ہم یہ کہیں گے نا کہ اس نے جو قول کیا ہے نا اس سے کوئی شبہ پیدا نہیں ہوتا۔ اگر کسی کو امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کے قول پہنچ گیا اور اس نے اس خیال سے کیا کر دیا، کچھ کہا یا پیا کہ ویسے بھی میرا روزہ نہیں رہا نا، تو اس سے شبہ پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ یہ قیاس کے مخالف ہے۔ قیاس کے مخالف کیسے ہے؟ آپ کو یہ معلوم ہے نا کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے اس سے کہ پیٹ میں کوئی چیز اندر جائے، اور اسی طرح سے دماغ امت الدماغ جو ہے نا، امت الدماغ یعنی دماغ کا جو جوف ہے، اسی طرح سے پیٹ والا جوف، اس میں کوئی چیز جائے، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور یہ جو خون ہے نا یہ تو اندر نہیں جاتے، تو باہر نکالا جاتا ہے، تو روزہ اس چیز سے ٹوٹ جاتا ہے جو کیا ہو؟ داخل ہو، نہ کہ اس سے جو خارج ہو۔ تو لہٰذا قیاس کے مخالف ہے، کیونکہ خون تو خارج ہوتا ہے نا کہ داخل۔ آگے کہہ رہے ولو اکل بعد مغتاب، اگر ایک آدمی نے غیبت کی اور اس کے بعد کیا کھانا پینا شروع کر دیا متعمدا قصدا فعلیہ القضاء والکفارۃ کیفما کان، جو بھی صورت ہونا اس کا کیا ہے؟ روزہ بھی ٹوٹ گیا، قضا کر دے گا، اور اسی طرح سے اس پر کفارہ بھی واجب ہوگا۔ لأن الفطر يخالف القیاس، کیونکہ اس طرح سے افطار کر دینا وغیرہ یہ کیا ہے؟ مخالف قیاس، والحدیث مؤول بالاجماع، اور وہ حدیث جس سے اس کا یہ خیال تھا نا کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا ہے کہ جو آدمی کیا کرے؟ لوگوں کی غیبت کرے، تو یہ تو لوگوں کا گویا گوشت کھا رہا ہے نا، تو اس سے تو اس کا روزہ ٹوٹ گیا۔ تو یہ اجماع کی کیا ہے؟ یعنی تمام علماء حضرات نے اس کی تعویل کی ہے۔ کیا معنی؟ کہ اس کا معنی ہے کہ اس کو ثواب نہیں ملے گا، اس کا روزہ ناقص ہوگا، یہ معنی نہیں کہ اس کا روزہ ٹوٹ گیا۔ تو اگرچہ اس نے یہ حدیث سنی ہونا، تو اس حدیث کا یہ معنی ہے ہی نہیں جو اس نے سمجھا، اسی صورت میں اس پر کفارہ و قضا دونوں واجب ہوں گے۔ آگے کہہ رہے وَإِذَا جُمِعَتِ النَّاسُ، اگر ایک عورت سو رہی تھی، والمجنون، یہ ایک عورت مجنون تھی نا، روزہ اس نے رکھا ہوا تھا، وہی صائمۃ، وہ بھی روزے سے تھی یہ دونوں، اور ان کے ساتھ جماع کیا علیہ القضاء دون الکفارہ، تو جمہور حضرات کے نزدیک اس پر قضا تو واجب ہوگی نا مجنون نائمہ پر، اور کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ جی ہاں، جماع کرنے والے پر دونوں واجب ہوں گے جب اس نے ایسا قصدن کیا ہو۔ اور جو المجنون کا لفظ کا نا، مجنون تو روزہ ہی نہیں ہے، تو پھر کیا معنی ہے کہ وہ مجنون کے ساتھ ایسے کیا گیا؟ کیونکہ مجنون پر تو روزہ واجب نہیں، تو معنی یہ ہے نا کہ اس پر جنون کبھی کبھی طاری ہوتا ہو۔ معنی یہ ہے نا کہ شروع میں تو ٹھیک تھی، لیکن دن کے بعد والے حصے میں کیا ہو جائے؟ اس پر جنون طاری ہو جائے۔ یا یہ ہے نا کہ مراد ہے کہ الجنون سے المجبورہ مراد ہے، المجبورہ جس پر جبر کے ساتھ اس سے زنا کیا گیا، یا المکرہ کے معنی میں ہے۔ تو جو بھی ہونا یہی معنی بنتا کیا تو شروع دن میں وہ ٹھیک تھی، بعد میں مجنونہ بن گئی، تو یہ معنی بھی درست ہے۔ تو اگر ان کے ساتھ جماع کیا گیا تو صرف ان پر قضاء دون الکفارہ۔ وقال زفر والشافعی رحمهم اللہ دون حضرات کہتے کہ لا قضاء علیہما، جس ان پر کفارہ ہی نہیں نا، تو اسی طرح ان پر قضا بھی نہیں، اعتبارا بالناس، ناسی پر قیاس کرتے ہیں۔ والعذر ابلغ لعدم القصد، اور جو عذر نے زیادہ کیا ہے نافذ ہے، کیونکہ ان کا کوئی ارادہ ہی نہیں تھا اس میں۔ علماء کہتے ہیں کہ ان النسیان یغلب وجودہ، کہ نسیان کا وجود غالب ہے، یعنی نسیان تو زیادہ پیش آتا رہتا ہے نا، اور آپ نے جن دونوں کو قیاس کر دیا نا، قیاس درست نہیں نسیان پر، کیونکہ وہذا نادر، سوئی ہوئی عورت کے ساتھ جماع کرنے اسی طرح سے مکراہہ کی صورت کا پیش آنا نادر ہوتا ہے، تو لہذا نادر کو اسی چیز پر قیاس نہیں کیا جائے گا جو غالب ہو۔ ولا تجب الکفارۃ، ہاں کفارہ ہم بھی واجب نہیں کرتے، صرف قضا واجب کرتے، لانعدام الجنایہ،
کہ ان کی کوئی جنایت نہیں، کوئی قصد، کوئی ارادہ نہیں۔ آگے کہہ رہے فصل فیما یوجب علی نفسہ، یہ تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے وہ باتیں بتا دی نا کہ جو اللہ کی طرف سے انسانوں پر واجب ہو۔ اب وہ باتیں بتا رہے کہ جو انسان خود پر خود واجب کرے، یعنی نظر کا ماننا، قسم وغیرہ کھانا، اس کے مسائل بیان کر رہے۔ فصل فیما، ان مسائل میں یوجبہ، ان چیزوں کے متعلق جو انسان اپنے اوپر واجب کرے، علی نفسہ۔ وَإِذَا قَالَ، اگر اس شخص کہے کہ لِلَّهِ عَلَيَّ الصَّوْمُ يَوْمِ النَّحْرِ، کہ میرے اوپر واجب ہے نا کہ میں عید کے دن کا روزہ رکھوں گا، یوم النحر نے عید بقر۔ اب یہ تو ظاہر سی بات ہے نا کہ اس دن روزے رکھنے سے منع فرمایا گیا ہے حدیث میں، اور اس نے جو نظر مان لیا یا اس نے جو قسم کہی وغیرہ، تو جو بھی ہونا آئے یہ رکھ سکتا ہے، یعنی تو فرمائے کہ اکثر نہیں رکھ سکتا، کچھ دن یہ افطار کرے گا وقضا، بعد میں اس کی قضا کرے۔ فَهَذَا النَّظْرُ صَحِيحٌ، ہمارے احناف حضرات کی نزدیک فَهَذَا النَّظْرُ صَحِيحٌ عِندَنَا، یہ صحیح ہے، درست ہے، ٹھیک ہے۔ نفوس کے لیے کوئی مانع نہیں ہے، ہاں اس نظر پورا کرنے کے لیے مانع موجود ہے، وہ کیا ہے؟ ترک ضیافت ہے، ایسا نہیں کر سکتا۔ خلافاً لزفر والشافعی رحمہم اللہ، ان کی نزدیک تو صرف یہ نظری سے ہی نہ ہوئی، ہما یقولان ہوئی کہ انہو نظر بما ہوا معصیت، یہ نظر کر رہا ہے ایک معصیت کی، کیونکہ عید کے دن روزے رکھنے سے منع فرمایا گیا ہے، تو جو چیز ممنوع ہونا اس کی نظر کرنا درست نہیں۔ لورود النہی عن صوم هذه الایام، کہ ان دنوں کے روزے رکھنے سے منع فرمایا گیا ہے، آپ علیہ السلام نے کیا کہا کہ ان دنوں میں آپ روزے نہ رکھیں، فإنها ایام اکل وشرب وبعال۔ ولنام یہ احناف حضرات کہتے کہ انہو نظر بصوم مشروع، کس نے جو نظر کی ہے نا یہ تو ایک مشروع چیز کی نظر کی ہے۔ روزہ تو نفس کیا ہے؟ ایک مشروع عمل، ایک جائز عمل ہے، اس کے اندر بذات خود تو کوئی کراہت ہے، کوئی قباحت نہیں ہے، قباحت جو ہے مجاور کی وجہ سے ہے۔ مجاور کیا ہے؟ عید کے دن روزے کا رکھنا۔ والنہی لغیرہ، اور جو نہیں آئی ہے تو غیر کی وجہ سے آئی ہے، وہ ترک اجابت دعوت اللہ تعالی، وہ کیا ہے کہ عید کے دن اللہ نے کہا کہ تم کھاؤ پیو، اور یہ کیا کر رہے؟ دعوت الہیہ کا جو قبول کرنا ہے نا اس کو ترک کر رہا ہے۔ وَيَصِحُّ نَظْرُهُ، اس کی نظر تو درست ہوگی، لیکنہ یفطرها، اس دن افطار کرے گا، احترازا عن المعصیۃ المجاورہ، اس گناہ میں پڑنے سے جو اس روزے کو مجاور اس کے ساتھ لگ جائے۔ تو میں ذکر بعد میں قضیہ اس لیے کرے گا کہ اسقاط للواجب، وہ واجب جو اپنے اوپر واجب کیا نا اس کو ساقط کر دے گا انسان ابھی، لیکن اگر اس نے اسی نہیں کی باوجود کیا روزہ رکھا عید کے دن میں، یخرج عن العقدہ، عہدے سے ذمہ داری سے اس کا ذمہ داری سے دستبردار ہو جائے گا، لأنہ اداہ کما التزمہ، کیونکہ اس نے اپنے اوپر واجب کیا تھا ناقص طریقے سے اور اس نے ادا بھی کر دیا ناقص طریقے سے، تو اس طرح سے ادا کرنا درست ہوگا۔ ہاں اس چیز کا ادا کرنا درست نہیں ہوگا کہ جو واجب ہو بطریقہ کامل اور ادا کرے بطریقہ ناقص، وہ تو نہیں ہوتا، اور یا پر دونوں ایک جیسے ہوگی، اس لیے درست ہے۔ تو بس آپ کو یہ بتا دی کہ نظر کے مسائل ہے، اور نظر کے مسائل میں یہی ہے نا کہ جو آدمی اپنے اوپر نظر کرے کوئی چیز یا واجب کرے تو اس میں یہی ضروری ہے کہ وہ چیز من جنس الفرض یا من جنس الواجب ہونا، پہلے سے کوئی چیز واجب ہو، جیسے روزے کی آپ نظر کر سکتے، اسی طرح سے نماز کی کوئی کہے میں نماز چھوڑ گئی کروں گا، صدقے دوں گا، اس کی نظر کر سکتے۔ نمبر 2 کہ وہ چیز بذات خود مقصود وسیلہ نہ ہو، کیا مانا؟ یعنی ایسا نہ کہ میں وضو کروں گا یہ کروں گا، وضو سے مقصد تو صرف وضو نہیں ہوتا نا، وضو سے مقصد ہے کہ تلاوت کر نماز پڑھے۔ تیسری نمبر پر شرط ہے نا کہ جس چیز کی نظر کر رہا ہے نا وہ فی الحال اس پر واجب نہ ہو، کیونکہ اگر ایک شخص کے اوپر نماز ظہر کا وقت قریب آ رہا ہے نا اور وہ کہے کہ میں یہ کروں گا کہ نماز اب پڑھوں گی، تو ظاہر سی بات ہے کہ تم پر تو پہلے سے واجب ہے نماز، اس کی نظر کرنا درست نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے اگر کوئی کہے کہ میں مریض کی عادت کروں گا اور یہ کروں گا وہ کروں گا تو یہ بھی درست نہیں، کیونکہ مریض کی عادت کرنا واجب فرض نہیں ہے۔ اس طرح اگر کوئی کہے کہ وضو کروں گا نا تو وضو تو کوئی مقصود نہیں ہے نا، ایک وسیلہ ہے، تو اسی لیے کہہ رہے کہ یہ جو نظر مان رہے بس اس سے نظر ماننا درست ہے، البتہ اس کی پر اپنے مسائلہ کی مزید فرما رہے۔ وَإِنَّ وَيَمِينًا، اگر اس نے کہا تھا نا کہ لِلَّهِ عَلَيَّ الصَّوْمُ يَوْمِ النَّحْرِ، یہ کوئی اور صیغہ استعمال کیا
اور اس نے نیت قسم کی فعلیہ کفارۃ یمین، پھر اس پر قسم کا کفارہ بھی ہوگا. یعنی معنی یہ بتانا چاہتے ہیں آپ تر کے اس نے روزہ رکھا اور پھر توڑ دے کیونکہ یہ واجب چیز اس نے توڑ دی. وهذه المسألة على وجوه، اب اس مسئلے کی کئی صورتیں ہیں. وهذه المسألة على وجوه ستة، کہ 6 طرح کی وجوہ ہے اس کی. نمبر 1، ان لم ينوي شيئا، اس نے مذکور صیغہ استعمال کی اور کچھ بھی نیت نہیں کی، بالکل خالی نیت رہے. نمبر 2، او نوى النذر لا غیر، صرف نظر کی نیت کی، کسی اور چیز کی نیت نہ کی. 2 ہو گئے. نمبر 3 صورت، او نوى النذر، نظر کی نیت کی، وان لا يكون یمینا، اور بصراحت خود اس نے کہا کہ قسم میری مراد نہیں ہے، تو یکون نظرا، تو پھر کیا ہوگا؟ نظر ہوگا. لانه نظر بصیغتی، کہ یہ صیغائی نظر کا ہے نا. کیفا، کیسے نہیں ہوگا نظر کا؟ وقد قرره بعزیمت، کہ اس نے نیت بھی کی، پختہ ارادہ بھی بتا، اور خود یمین کی نفی بھی کی نا، تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ نظر ہوگی. چوتھی صورت، وَإِنَّ وَالْيَمِينَ، صرف قسم کی نیت کرے، وَنَوَا، اور یہ نیت بھی کرے، یعنی بقصد و عزیمت بات بتا دے کہ اللہ یکون نظرن، کی نظر مراد نہیں میری، یکون یمیناً، تو پھر اس صورت میں قسم ہوگی. لأن الیمین محتمل کلامی، کیونکہ یہ صیغات النظر کا ہے نا، لیکن اس کے اندر دو قسم والا جو معنی ہے نا وہ بھی محتمل ہے، اس کا احتمال موجود ہے. تو یمین کیا ہے؟ اس کی کلام کا ایک محتمل ہے، ایک احتمال ہے. وقد عینہ، اور اس نے نیت سے احتمال کو کیا کر دیا؟ معید کر دیا، معین کر دیا، اس کی تاکید کر دی. ونفا غیرہ، اور نظر کو نفی کر دی، تو پھر کیا ہوگا؟ قسم ہوگی. نمبر 5، وَإِن نَوَاهُمَا، اگر دونوں کی نیت کرے. کیا معنی کہ صیغہ کہاں ہے؟ یہی، اور مراد لیا دونوں کو، یمین کو بھی قسم کو بھی، یعنی 2 in 1 کر دیا. یکون نظرا و یمینا عند ابی حنیفہ و محمد رحمہم اللہ، طرفین کے نزدیک یہ دونوں واجب ہوگی، قسم بھی اور نظر بھی. وعند ابی یوسف رحمہ اللہ یکون نظرا، امام یوسف رحمۃ اللہ کے نزدیک صرف نظر ہوگا، یمین نہیں. ولو نوى الیمین، اگر اس نے صرف قسم کی نیت کی. 6 صورت ہے. فکذلک، اسی طرح سے، یعنی نظر یمین دونوں ہوگی. عندہما، طرفین کے نزدیک. وعندہ، امام یوسف کے نزدیک، امام یوسف رحمۃ اللہ کے نزدیک یکون یمین، صرف یمین ہوگی. اب دلیل کیا ہے اس کی؟ تو کہہ رہے کہ لے ابی یوسف رحمہ اللہ، امام یوسف رحمۃ اللہ کی دلیل ہے کہ ان النظر فیہ حقیقۃ والیمین مجاز، کہ جو صیغہ اس نے کہا ہے نا، اس سے حقیقی معنی تو نظر کا مراد لیا جاتا ہے، اور قسم والا معنی تو کیا ہے؟ ایک محتمل ہے نا، ایک مجازی معنی ہے. اور یہ تو قاعدہ ہم نے اصول میں پڑھا ہے نا کہ جہاں پر حقیقت و مجاز دونوں کا استعمال ہو تو حقیقت کو مراد لیا جائے گا. مجازی معنی کی طرف ضرورت نہیں کی جائے گی جب تک کسی لفظ کے حقیقی معنی مراد لینا ممکن ہو. حتى لا يتوقف الاول على النية ويتوقف الثاني فلا ينتظمهما. امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں اس لفظ کے اندر 2 معنی ہیں. ایک معنی ہے کس کا؟ نظر کا. دوسرا معنی کس کا ہے؟ یمین کا. نظر والا معنی حقیقت ہے، یمین والا معنی کیا ہے؟ مجاز ہے. اور آپ کو معلوم ہے نا کہ پہلا والا جو معنی ہے یعنی کس کا؟ نظر والا، یہ نیت پر موقوف نہیں. اگر یہ وہ آدمی نیت نہ کرے تب بھی یہ نظر واقع ہوگی. اور دوسرا والا جو معنی ہے کس کا؟ یمین والا، یہ موقوف ہے کس پر؟ نیت پر، ارادے پر. تو جب ایسا ہے نا، ایک معنی اس کا حقیقی بن رہا ہے، دوسرا مجازی بن رہا ہے، تو ایک لفظ سے بیک وقت دونوں معنی آپ مراد نہیں لے سکتے کہ اس سے معنی میرا حقیقی بھی مراد ہے، مجازی بھی مراد ہے، کیونکہ ایسا معنی تو مراد نہیں لیا جائے گا نا، یا تو حقیقت مراد لے یا مجازی معنی مراد لے. تو فلا ينتظمهما، تو لہذا یہ صیغہ، یہ لفظ جو ہے نا، یہ قول اس کا دونوں کو شامل نہیں ہوگا، دونوں کو متناول نہیں ہوگا. فلا يتناولهما. پھر آپ کو معلوم ہے کہ ثم المجاز يتعین بنیته، پھر جو مجازی معنی ہے نا یمین والا، یہ نیت کے ساتھ متعین ہوگا. وعند نیتهما، لیکن اگر دونوں کی نیت کر لے کہ نظر یمین میری دونوں مراد ہے، تو تترجح الحقیقہ، حقیقی معنی نظر والا کیا ہوگا؟ راجح ہوگا، کیونکہ جمع بین الحقیقت والمجاز منع ہے.
ولہما طرفین حضرات یہ کہتے کہ دیکھ اگر وہ دونوں کی نیت کرے تو بھی درست، اگر کسی ایک ہی کرے تو اس میں تو ہمارا کوئی کلام ہی نہیں۔ ولہما طرفین حضرات یہ کہتے کہ آپ نے جو کہا نا کہ یہاں پر یہ جمع آ رہے بین الحقیقت والمجاز، یہ بات ٹھیک نہیں، کیونکہ یہاں پر جمع بین الحقیقت والمجاز نہیں آ رہا، بلکہ عموم المجاز والا معنی ہم مراد لیتے ہیں کہ جس میں دونوں طرح کے معنی آ جاتے ہیں۔ جیسے کوئی کہے نا کہ میں گندم نہیں کھاؤں گا تو ظاہر سی بات ہے نا کہ گندم سے تو صرف یہ گندم مراد نہیں نا، گندم سے ہم آٹا بناتے ہیں، ستو بناتے ہیں، تو اگر ایک آدمی گندم کا یہ اسی طرح سے عموم المجاز کے طور پر اس کا کھانا کا یہ روٹی کا نا سب سے خانص ہوگا۔ تو اسی طرح وہ کہہ رہے کہ وَلَهُمَا أَنَّهُ لَا تَنَافِيَ بَيْنَ الْجِهَتَيْنِ، کہ ان دونوں جہت میں کوئی تنافی، کوئی تناقض، کوئی تضاد نہیں ہے، لِأَنَّهُمَا يَقْتَضِيَانِ الْوُجُوبَ، کہ چاہے نظر ہو یا یمین ہونا دونوں کس کا تقاضا سے کرتے، وجوب کا کیا پر واجب ہو جاتے ہیں۔ ہاں صرف اتنی بات ہے کہ الا ان النظر یقتضیہ لعینہ، کہ اس صیغے سے اور اس لفظ سے نظر کا تقاضا تو بعینہ ہی ہو رہا ہے۔ لعینہ کا کیا معنی؟ براہ راست۔ والیمین لغیرہ، اور یمین والا معنی اس سے بطور تقاضے کے آ رہا ہے، ثابت ہو رہا ہے کس سے؟ بلا واسطہ، یعنی بالواسطہ ثابت ہو رہا ہے۔ بالواسطہ کا کیا معنی؟ یعنی لغیرہ کی نیت وغیرہ کر کے۔ تو نظر والا جو معنی ہے نا وہ تو اس کا مقتضا ہے کس اعتبار سے؟ لعینہ، اور یمین والا جو معنی ہے وہ مقتضا ہے اس صیغے کا لغیرہ۔ تو فجمعنا بینہما، دونوں معنوں کو ہم جمع کر دیں گے کہ دونوں کا یہ مراد لے سکتا ہے عملا بالدلیلین، دونوں دلیلوں پر عمل کرتی ہوئے، دونوں شبہینوں پر عمل کرتی ہوئے، لفظ اور معنی کی طرف دیکھتی ہوئے، نظرا الی اللفظ والمعنی کلیہما، تو لہذا دونوں کا یہ کیا کر سکتا ہے؟ ارادہ کر سکتے۔ کما جمعنا، جیسے کہ ہم نے جمع کر دیا بین جہتی التبرع والمعاوضۃ فی الہبۃ بشرط العوض، جیسے اگر کوئی آدمی ہبا کرتا ہے نا کسی کو اور پھر اس کا عوض بھی اس کو ملے، تو اگر ایک اعتبار سے دیکھیں نا ابتداءً یہ ہبا کیا ہے؟ ایک تبرع ہے، لیکن جب اس کا معاوضہ ملے، عوض ملے، بدل ملے نا، تو پھر یہ ہبا نہیں رہتا، انتہاءً کیا بن جاتا ہے؟ یہ ایک بیع بن جاتی ہے۔ آگے کہہ رہے وَلَوْ قَالَ، اگر ایک شخصی کی دینا کہ لِلَّهِ عَلِيَّ صَوْمُ هَذِهِ السَّنَةِ، کہ میری اوپر واجب ہے اس سال کے روزے، اور هذه سے کیا کر دیا؟ اس کو معین بھی کر دیا، افطر یوم النحر افطر یوم الفطر و یوم النحر و ایام التشریق اب کہہ رہا ہے کہ دیکھیں جب اس نے اپنے اوپر سال کے روزے واجب کر دی نا، تو سال میں 360 دن ہوتے ہیں، تو 360 دن کی کیا یہ سب کی روزے رکھ دے، تو ظاہر سی بات ہے نا کہ آپ کا معنی یہ نہیں ہوگا کہ ان دنوں میں بھی روزہ رکھ لیے، دن تو اس سے نکلیں گے، یوم الفطر، یوم النحر، ایام تشریق اور رمضان کا مہینہ، کیونکہ یہ تو بذات خود پہلے سے واجب نہ رمضان کا مہینہ، تو ایک مہینہ یہ نکل گیا اور ساتھ ساتھ 5 دن نکل گئے وغیرہ، تو کتنے رہ جائیں گے؟ تقریباً 10 ماہ 5 دن وغیرہ، کہ یہ آدمی کیا کرے؟ ایک ماہ نکال دو رمضان کا نا اور 5 دن ہی نکالو، کتنے؟ 35 دن نکل گئے، باقیہ کی کیا کرے؟ روزے رکھتے، وقضاها، اور پھر ان کی کیا کرے؟ بعد میں قضا رکھے، لأن النظر بالسنة المعینة نظر بهذه الایام، کہ معین سال کی نظر کرنا نا یہ نظر ہے کس کا؟ ان دنوں کا بھی، کیونکہ یہ دن بھی سال میں داخل ہے، وقضا، اسی طرح یہ دن اس میں داخل ہوں گے، اذا لم یعین، کہ اگر اس نے ہذه کا لفظ نہ کہا ہو، صرف یہ کہو کہ للہ علی صوم السنہ، لیکنہ بشرط التتابع، لیکن اس میں تتابع شرط ہوگا۔ تتابع کا کیا معنی؟ پی در پی روزے رکھنا، لأن المتابعة لا تعرى عنها، کہ متابعت سے خالی نہیں ہوتا، لیکن یقضیها فی هذا الفصل موصولة، لیکن اگر هذه سورہ والا صیغہ اس نے استعمال کیا ہے نا، فی هذا الفصل کا کیا معنی؟ کہ پہلے میں اس نے هذه السنة کہا تھا نا، اور اس صورت میں هذه السنة نہیں کہا، تو اس صورت میں کیا کر دے گا؟ یہ روزے پہ در پہ رکھے گا، کہ لیکن یقضیها فی هذا الفصل، اس دوسری صورت میں کہ جب اس نے سال کو متعین نہیں کیا موصولتاً،
موصولتاً روزے رکھے گا تحقیقاً للتطابع کی تاکہ پہ در پہ ہونا ممکن ہو جائے، ثابت ہو جائے، اس کی تحقیق ہو جائے بقدر الامکان جتنا اس کے لیے ممکن ہو. ویتعدی فی هذا خلاف ظفر والشافعی رحم اللہ. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اختلاف اس مسئلے میں جاری ہو جاتے ہوئے تعدد کا کیا معنی ویتمشى ویجری، اس میں جاری ہو جاتے اختلاف. وہ یہ ہے نا کہ امام شافعی امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک قضا نہیں رکھے گا ان دنوں کی. پہلے بھی بتا دیا گیا نا کہ ان دنوں کی نظر کرنی درست نہیں ہے، کیونکہ ان کے نزدیک تو یہ قاعدہ ہے نا کہ جو چیز منہی ہو تو وہ چیز متصور ہی نہیں ہوتا. ہمارے نزدیک وہ چیز تو متصور ہوتا ہے اور وہ مشروع ہوتا ہے، قباحت صرف مجاورہ ہوتی ہے. وہ کہتے کہ نہیں عن الصوم فیہا کہ ان دنوں میں روزے کا رکھنا ناجائز ہے. جب ناجائز ہو گیا نا تو یہ نظر واقعی نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ قول علیہ السلام پہ مسئلہ کے قول ہے کہ الا لا تصوموا فی هذه الايام، ان دنوں میں روزہ نہیں رکھنا کیونکہ فإنها ایام اکل وشرب وبعان کی کھانے پینے جماع کے دن. وقد بینا الوجہ فیہ، اس کے متعلق تو ہم نے پہلے وجہ بیان کی نا کہ ان دنوں میں نظر کرنا صحیح ہے، والعذر عنہ سے عذر بھی بیان کر دیا. لم يشترط التتابع کہ اگر اس نے شرط نہ کیا ہو تتابع کو، ولو لم يشترط التتابع لم يجزه صوم هذه الايام، تو پھر ان دنوں کا روزہ رکھنا اس کے لیے کافی نہیں ہوگا. لأن الاصل فيما يلتزمه الكمال، کیونکہ اصل تو یہی ہے نا کہ جو چیز اپنے اوپر واجب کرے لازم کرے تو وہ بطریقہ کامل کے لازم ہوتا ہے نا. والمؤدى ناقص، اور جو ادا کر رہا ہے ان دن میں تو ناقص ہے نا. تو جو چیز بطریقہ کامل کی واجب ہونا وہ بطریقہ ناقص ادا نہیں کر سکتا. لمکان نہیں کہ ان کے متعلق تو نہیں آئی ہے نا ان ایام میں جو روزہ ہوگا وہ بطریقہ ناقص ادا ہوگا، اس لیے ان کی قضا بعد میں کرے گا. بخلاف ما اذا عینها، اگر اس نے سال کو متعین کیا تھا کہ هذه السنہ، تو پھر تتابع کے ساتھ رکھنا ان دنوں کا روزہ بھی ہو جائے گا، کیونکہ لأنه التزم بوصف النقصان، کہ اس نے جو روزہ اپنے اوپر واجب کیا ہے وصف نقصان کے ساتھ، یعنی ناقص طریقے پر ہے نا. فیکون الاداء بالوصف الملتزم، تو ادا بھی اسی طرح ناقص ہوگی. کیا معنی کہ جو وصف ہے نا ناقص، اسی طرح وصف ناقص سے ادا ہوگی جو اپنے اوپر لازم کیا تھا. حالانکہ مزید فرما رہے کہ علیہ کفارۃ یمین، اس پر قسم کا کفارہ بھی ہو، کیونکہ جو کلام ہے نا اس میں یمین کا احتمال موجود ہے. ناراد بھی یمین اگر اس نے ارادہ کیا ہو کس کا یمین کا. وقد سبقت وجوہہ، اور اس کی جو وجہ تھی نا وہ پہلے بیان کی گئی 6 وجہ. آگے کہہ رہا ہوں من اصبح یوم النحر صائما، اگر ایک آدمی عید کے دن یعنی بقر کا دن تھا نا اور یہ بس کیا تھا روزے کی نیت اس نے کی تھی، ثم افطر، پھر روزہ توڑ دیا، تو اس پر کوئی چیز واجب ہو کیا نہیں، تو کہہ رہے کہ لا شیء علیہ، اس پر کچھ واجب نہیں ہے. وعن ابی یوسف محمد رحمہما اللہ فی النوادر، نوادر میں صاحبین کی روایت ہے کہ ان علیہ القضاء، کہ اس پر قضا واجب ہوگی. لان الشروع ملزم کالنذر، کہ جو چیز جس چیز کو شروع کر رہا ہے نا یہ کیا ہے، یہ ملزم ہے اس پر، یعنی اس پر لازم کر رہا ہے ایک روزے کو نظر کی طرح. وصار كشروع في الصلاة في الوقت المکروہ، اس کی مثال سے اگر ایک شخص کیا کرے مکروہ وقت میں نماز کی نیت باندھ دینا تو اگرچہ یہ بعد میں توڑ دے گا نا کراہت کی وجہ سے، لیکن اس کی قضا واجب ہوگی. اب وجہ پر کیا ہے، ایک روایت میں کہہ رہے کہ لا شیء علیہ، دوسرے میں کہہ رہے کہ اس پر قضا ہوگی. تو کہہ رہے کہ والفرق لابی حنیفہ رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے لیے فرق اور وجہ پر کی ہے نا وہ ظاہر روایت، یہ ظاہر روایت ہے کہ ان بنفس الشروع فی الصوم یسمى صائما، کہ روزے میں نفس شروع کرنے سے یہ آدمی روزہ دار کہلاتا ہے. یعنی لوگ اس کو روزہ دار کہتے ہیں کیونکہ صوم کا معنی ہے الامساک عن المفطرات الثلاث، اور یہ پایا گیا حتی یحنس به الحالف علی الصوم، کہ اگر ایک آدمی نے قسم کہی نا کہ لا یصوم، صومن کا لفظ نہ کہو بلکہ لا یصوم کا لفظ کہے نا اور قسم کہے اور اس نے کچھ امساک کیا نا تو اس آدمی خانس ہو جاتے، کیونکہ امساک پایا گیا عن المفطرات الثلاث. فیسیر مرتکبا للنہی، تو گویا کہ وہ کیا ہو رہا ہے، نہیں کہ ارتکاب کر رہا ہے. فیجب ابطالہ، اور اب تو اس کے لیے رکھنا جائز نہیں نا، توڑ دے، ابطال اس کا واجب ہے. فلا تجب صیانتہ، اور اس کی صیانت بھی واجب نہیں، یعنی جس چیز کا باطل کرنا پر واجب ہونا اس کی حفاظت کرنا، صیانت کرنا پر واجب نہیں.
ووجوب القضاء، اور یہ جو قضا جو واجب ہوتی ہے نا یبتنی علیہ، اس پر مبنی ہوتی نا کہ کسی چیز کا رکھ نہ کیا ہو واجب ہو، اس کا باطل کرنا واجب نہ ہو، ولیس مرتکبا للنہی، اور نفس روزے رکھنے کی وجہ سے یا نفس نظر کی وجہ سے آدمی مرتکب نہیں ہے، ولیس مرتکبا، یہ مرتکب نہیں ہے للنہی اس نے کہ جسے آپ علیہ السلام نے منع فرمایا نا بنفس النظر، صرف نظر کی وجہ سے، وہ الموجب، اور نظر کیا ہے موجب ہے، ولا بنفس الشروع فی الصلاۃ، اور اسی طرح ایک آدمی اگر کیا کرے مکروہ وقت میں صرف نماز کی نیت باندھے نا تو اس سے آدمی مرتکب نہیں ہے نفس شروع سے، حتی یتم رکعتن، اگر ایک رکعت پورا کر دینا تو پھر اس میں کیا ہوگا، یہ مرتکب ہوگا وغیرہ، ولہذا لا يحنس به الحالف على الصلاة، اسی لیے کہہ رہا ہے کہ اگر ایک آدمی صلاۃ کا لفظ کہے نا تو اس سے خانس نہیں ہوگا جب وہ کیا کرے ایک رکعت تک پوری نہ کرے نماز کو، پتہ جب صیانت المؤدى، پس جس چیز کو اس نے ادا کر دی اس کی حفاظت واجب ہو، یکون مضمونا بالقضاء، اور یہ مضمون بالقضاء ہوگا، کیا معنی کہ اس کی قضا کرے، یعنی اگر اس اعتبار سے ہم دیکھ لینا پھر تو اس پر قضا واجب ہونی چاہیے کہ نفس نظر تو صحیح ہے نا، یہ اسی طرح نفس روزہ جو رکھ رہے وہ تو صحیح ہے، ہاں کراہت کی وجہ سے یا ارتکاب نہیں کی وجہ سے پھر پور کیا کرے اسے توڑ دے، بعد میں کیا کرے اس کی قضا کرے، لیکن اگر اس کو دیکھے کہ اس کی صیانت ہی واجب نہیں نا تو پھر اس پر قضا واجب نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ قضا تو اس وقت واجب ہوتی کہ جس چیز کی صیانت واجب ہو، اور نماز پر اس کا قیاس درست نہیں ہے۔ آگے مزید کرے کہ وعن ابی حنیفہ رحمہ اللہ انه لا يجب القضاء في فصل الصلاة ايضا، کہ جس طرح اس پر روزے کا رکھنا واجب نہیں نا اسی طرح اس پر نماز کا پڑھنا بھی واجب نہیں، کیا مانا کہ مکروہ وقت میں نماز اس نے شروع کی دن بعد میں توڑ دی تب اس کی قضا واجب نہیں، والاظہر هو الاول، لیکن صحیح بات یہی ہے نا کہ نماز کی قضا اس پر واجب ہوگی، واللہ اعلم بالصواب۔ بس معلوم ہو گیا نا کہ اگر ہمارے نزدیک آدمی کیا کرے روزے کی نیت کرے عید کے دن پھر تو اس پر اس کی قضا واجب، اسی طرح اگر ایک آدمی مکروہ کو یا کوئی بھی وقت نہ نماز کے اندر شروع کر پھر توڑ دے تو اس پر نماز کی قضا واجب ہوگی، ہاں اگر ایک آدمی نے کیا کر دیا ہوئی عید کے دن بغیر کسی نظر کے امساک کر دیا تھا اور پھر توڑ دے تو اس پر قضا نہیں ہے، جبکہ دوسری روایت کے مطابق اس پر قضا ہے، کیونکہ نظر کی طرح ہے کہ وہ شروع کو کس پر قیاس کرتے ہیں، نظر پر قیاس کرتے ہیں، جیسے نماز کے اندر شروع کرنے سے نماز واجب ہو جاتی ہے نا، تو اسی طرح یہ روزہ بھی اس پر بعد میں واجب ہوگا، اس کی قضا کرے گا۔ تو اسی کے متعلق فرمائے کہ وہاں نبی یوسف و محمد رحمہ اللہ فی النوادر ان علیہ القضاء، کہ اس پر قضا واجب ہوگی، لأن شروع ملزمن، کہ شروع کرنا اس کو لازم کرنے والا ہے، کہ نظر نظر کی طرف سارا ایسی ہی ہے کہ شروع پہ صلاۃ، جیسے نماز کے اندر ایک آدمی شروع کرے پہ لفظ مکروہ وقت، مثلا سورج چڑھ رہا ہو یا ڈوب رہا ہو یا زوال کے وقت، والفاق لابی حنیفہ رحمہ اللہ، امام حنیفہ کی جو روایت ہے نا اسی روایت کو دیکھتے ہوئے وجہ فرق یہ ہے، وہ ظاہر روایت کہ ان بنفس الشروع فی الصوم، کہ روزے میں اگر ایک آدمی کیا کرے صرف شروع کر دے تو یہ سم صائم، اس کو لوگ کیا کہتے ہیں صائم کہتے، لیکن نماز کے اندر ایک آدمی صرف شروع کرے تو اس کو کوئی مصلی وغیرہ نہیں کہتے، کیونکہ نماز کا مصلی تو اس وقت آدمی کہلاتا ہے نا کہ جب وہ کیا کرے اس کو رکوع سجدہ پورا کر دے، جب تک رکوع سجدہ پورا نہیں کرے گا نا تو اس کو کوئی نہیں کہتا کہ یہ مصلی ہے، یہ صلاۃ ہے، حتی یحنس به الحالف علی الصوم، کہ اگر ایک آدمی نے یہ کہا تھا نا کہ لا یصوم، کہ وہ روزہ نہیں رکھے گا، اور پھر اس نیت کے دن کیا کر دے امساک کر دے تو اس سے خانس ہوگا، کیونکہ گھڑی بھی اگر امساک ثابت ہو جائے نا تو یہ صوم کہلاتا ہے، تو فیسیر مرتکبا للنہی، تو یہ نہیں کا مرتکب ہو رہا ہے جب ابطال، اسی لیے اس کا ابطال واجب ہے، فلا تجب صیانتہ، جب اس کی صیانت واجب نہیں ہے نا تو اسی لیے روزہ بھی اس پر واجب نہیں، جس چیز کی آپ پر حفاظت واجب نہیں ہے تو اس کی قضا کہاں پر واجب ہوگی، تو بس نہیں کہ یہ جو نہیں آئی ہے نا عید کے دن روزہ نہ رکھو، یہ نہیں صوم کے اندر روزے کے اندر روزے کا ایک وصف بن رہا ہے، اور نماز کے متعلق جو کہا نا کہ 3 اوقات میں آپ نماز نہ پڑھو، پیغمبر علیہ السلام نے منع فرمایا ہے، سورج چڑھتے وقت، ڈوبتے وقت اور زوال کے وقت،
تو اس کے اندر جو نہیں آئی ہے نا یہ کیا ہے، ایک جز ہے، جز مکروہ ہے نا، اور پورے وقت کو کیا ہے محیط بھی نہیں ہے، تو اسی لیے یہ نماز سے ایک الگ بات ہے۔ پھر آگے کہہ رہے کہ وہ وجوب القضاء، کسی چیز کی قضا کا آپ پر واجب ہو جانا نا، یبتنی علیہ اسی پر مبنی ہے کہ وہ چیز کے اس کی حفاظت وغیرہ پر واجب ہو، تو بس ان دنوں میں یعنی عید کے دنوں میں روزہ رکھنا یہ الگ چیز ہے، نظر کرنا الگ چیز ہے، نظر پر اس کا قیاس درست نہیں ہے۔ وَلَا يَسِيرُ مُرْتَكِبًا لِلنَّهِي بِنَفْسِ النَّظَرِ، کہ نفس نظر سے تو کوئی ہمارے احناف کی نزدیک اگر وہ یہ نظر کرنے کی کہ دن روزہ رکھوں گا تو اس سے وہ گناہگار نہیں ہوتا، لیکن اگر امساک کرنا شروع کرے نا اس میں اور کچھ نہ کھا رہا ہو کچھ نہ پی رہا ہو روزہ رکھنا شروع کرے تو سو مرتکب ہو جاتا ہے، تو دونوں میں فرق ہے نا، نظر الگ چیز ہو گئی اور روزے کا رکھنا اس میں کیا ہے الگ چیز ہے، تو دونوں کا قیاس آپس میں ایک دوسرے پر درست نہیں ہے۔ وہ الموجب اور نظر کیا ہے موجب والا بنفس شروع في الصلاة، اسی طرح اس کا قیاس نہیں کرنا چاہیے کس کا، عید کے دن کے روزے کا قیاس کرنا کس پر، نماز کے اندر شروع کرنے پر، یہ بھی درست نہیں ہے۔ حتی یتم رکعتا، یہاں تک کہ ایک رکعت پورا کر دے، اور روزے کے اندر تو شروع کرنا درست نہیں تھا نا اس وقت، یہ جو عید کے دن روزہ رکھ رہا ہے اس کے اندر شروع کرنا درست نہیں تھا، اور مکروہ وقت میں اگر نماز کے اندر شروع کرے تو وہ شروع کرنا درست تھا، تو اس اعتبار سے دونوں بھی کیا ہے علیحدہ علیحدہ ہے۔ ولہذا اسی وجہ سے کہہ رہے کہ لا یخنس به الحالف، کسی کوئی قسم کھانے والا قسم اس کا حانس نہیں ہوتا علی الصلاۃ، نماز پر بتجب صیانۃ المادہ، پسی صورت میں تو جو مادہ ہے اس کی حفاظت واجب ہے، ویکون مظنونا بالقضاء، بعد اس کی کیا کرے قضا کرے، اور روزہ ایسا نہیں۔ اور ابھی حنیفہ رحمہ اللہ انہ یجب القضاء فی فصل الصلاۃ اذن، کہ نماز کی صورت میں بھی اگر کیا کرے وہ مکروہ وقت میں نماز شروع کرے نا تو اس کی قضا واجب نہیں ہوگی، لیکن والاظہر والاول صحیح بات یہ ہے کہ نماز میں شروع کرنے سے نماز واجب ہو جاتی، چاہے مکروہ وقت میں ہو یا غیر مکروہ وقت میں، اور روزہ ایسا نہیں تھا، روزے میں صرف شروع کرنا نا مکروہ وقت میں جو کہ عید کا دن تھا نا اس میں شروع کرنا ہی درست نہیں تھا، تو اس کی قضا بھی واجب نہیں ہوگی، اور نظر الگ بات ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔